السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہماری کلاس ہے وہ 7ویں کی ہے، یعنی ہم نے جہاں تک اسکول میں پڑھا تھا اس کے آگے ہم پھر آج شروع کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے سبق کو غور سے سنیں گے اور اس کو یاد کریں گے اور اپنی کاپی پر بھی اس کو لکھو گے۔ ایک بڑھیا کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی۔ یعنی ہم نے اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھا، ان کے کیسے اخلاق تھے یا وہ لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، لوگ ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، لیکن وہ پھر بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک بڑھیا تھی، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو وہ کیا کرتی تھی، جو اپنا کوڑا کرکٹ ہوتا تھا وہ پھینکتی تھی۔ یعنی جب ہم جھاڑو لگاتے ہیں اس کے ساتھ جو بھی گرد غبار یا جو بھی کوڑا کرکٹ گند ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی تھی، جمع کرتی تھی، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو ان کے اوپر وہ پھینک دیتی تھی۔ ایک روز جب اس معمول میں فرق آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک کے، یعنی کیا ہوا کہ ایک دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ بڑھیا نے وہ جو اس کے پاس کوڑا کرکٹ گند تھی، یعنی وہ اس نے نہیں پھینکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیا ہوئے، رکے، اور یہ معلوم ہونے پر کہ بڑھیا بیمار ہے، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ جو بڑھیا ہے وہ آج کیا ہے، بیمار۔ انہوں نے معلوم کیا، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک بڑھیا رہتی تھی وہ کدھر ہے، تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ آج کیا ہے، بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے اور حال پوچھنے گئے تو ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسے ہی ان کو معلوم ہوا وہ سیدھے اس کے گھر کے اندر گئے اور اس کے کیا اس کا حال پوچھنے گئے۔ بڑھیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے۔ جیسے ہی اس بڑھیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نا، تو وہ بڑھیا دل میں سوچنے لگی کہ میں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی تھی اور آج ان کا حال دیکھو کہ یہ میری خبر گیری لینے آگے ہیں۔ تو میں بیمار ہوئی تو یہ میرا کیا خبر گیری، یعنی حال معلوم کرنے کے لیے آگے، تو وہ بڑھیا پر ان کا ایسا اثر ہوا ہے نا، تو وہ کیا ہوا، بڑھیا اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور بے نظیر اخلاق اور رحم و کرم کے فیض سے وہ بھی محروم نہیں رہے جنہوں نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور طرح طرح سے ستایا۔ یعنی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے حسن سلوک، یعنی ان کے ایسے اخلاق تھے نا، اور ایسے ان کے کیا تھے، اخلاق تھے کہ جو لوگ بھی ان کے ساتھ کیا برا برتاؤ کرتے تھے ہے نا، تو وہ بھی کیا، جو ان کی زندگی سے انہوں نے بہت سے فائدے اٹھائے۔ یعنی جنہوں نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، جو ان کو دکھ دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے اور طرح طرح سے کیا کرتے تھے، ستاتے تھے۔ منافقوں کا سردار جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، تو جو منافق یعنی اندر سے اور اوپر سے اور، تو جو ظاہری ہے نا، یعنی اوپر سے وہ مسلمان نظر آتے تھے لیکن اندر سے وہ کیا تھے، منافق تھے، جس کا ہے نا، جن کا سردار تھا، سردار کہتے ہیں یعنی بڑا جو ان کا تھا، جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی تھا، تو اس کا نام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا سب سے وہ بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ جو وہ منافق تھا، جو ہے نا، یعنی وہ سردار تھا، وہ پوری ان کی جو قوم تھی ان کا وہ بڑا تھا ہے نا، تو وہ طرح طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتا تھا، ستاتا تھا، ان کا بہت بڑا دشمن تھا۔ لیکن جب بھی اس کو کوئی تکلیف دینے کا موقع آتا تو وہ کیا کرتا تھا، ان کو بہت ہی تکلیف دیتا تھا، یعنی وہ موقع کبھی بھی اپنے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔
لیکن جب وہ فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر کفن کے لیے دیا، یعنی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، یعنی جب وہ اس دنیا سے چلا، یعنی ہے نا جب وہ فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنا کرتا اتار کر ان کے کفن کے لیے دیا، یعنی انہوں نے اپنی کرتا دے دیا، کیا اس کو کیا یہ پہناؤ اور اس کو کفن میں دے دیا۔ مخزن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی مثال کہاں ملے کہ یہ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا کیسا برتاؤ تھا۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مساری اخلاق اور بے مثال کردار کا عملی درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا انکار نہیں کر سکتا، یعنی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے نا، یا جیسا بھی ان کا کیا تھا، مطلب ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتا تھا، جب ان کے اخلاق دیکھتا تھا، ہے نا، یعنی وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، پیش آتے تھے، تو وہ بھی ان کے جو کیا تھے اخلاق کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے نہیں یہ تو بہت کیا ہیں، سچے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ہے نا۔ تو اسی طرح بچوں ہمیں بھی اپنی اس زندگی میں کیا کرنا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے نا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، جو ہمارے ساتھ کیا کرے برا برتاؤ کرے ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے۔ تو اس لیے بچوں یہ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سنو گے اور اس کو خوب یاد کرو گے۔ تو باقی والسلام۔